جی تو محمد رضوان کا گراؤنڈ میں نماز پڑھنا شاید بھارتیوں کو اچھا نہیں لگا۔ سری لنکا کا میچ چل رہا تھا، اسی دورانیے میں ڈرنک بریکس ہوئے۔ جب ڈرنک بریکس ہوئے تو محمد رضوان نے نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور محمد رضوان کی عادت ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے، بہت اللہ والا انسان ہے، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے۔ اور یہ پکچر وائرل ہو گئی انٹرنیٹ پر، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ ایک بھارتی وکیل جس کا نام ونیش جندل ہے، اس نے ایک کمپلین فائل کی ہے محمد رضوان کے اگینسٹ کی یہ گراؤنڈ میں نماز کیوں پڑھ رہے تھے۔ تو بھائی مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کیا بھارتی سرزمین پہ نماز پڑھنا منع ہے؟ کیا بھارتی سرزمین پہ مسلمان نہیں ہوتے؟ پاکستان سے زیادہ مسلمان بھارت میں موجود ہے، لیکن اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بھارت کو کیوں ہضم نہیں ہو رہا کہ ایک مسلمان اگر بھارتی زمین پر نماز پڑھ رہا ہے، اس بندے نے کسی کو تنگ ہی نہیں کیا۔ اگر آپ اپنی پرارتھنا کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، تو ہم نے تو کبھی بات نہیں کی، اگر آپ کرتے بھی تو کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایسے تو دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے گراؤنڈ میں سجدے کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر پاکستانی پلیئر ہو یا کوئی بھی فٹ بال پلیئر، اگر میں بات کروں محمد صالح کی آپ جا کے پکچرز دیکھ تو یار، اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک عادت ہے، خاص کر کے پاکستانیوں کی، میں ہندوستانی مسلمانوں کی کرکٹرز کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم ان کی بات کر ہی نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ دل میں شکر ادا اللہ کا کرتے ہوں، کیونکہ اگر انہوں نے سجدہ کیا تو آپ لوگوں نے ان کی گردنیں اڑا دینی، گردنیں کاٹ دینی ہے۔ اگر میں بات کروں زینب عباس کی، تو زینب عباس کے خلاف بھی کمپلین فائل کر دی، ان کا 10 سال پرانا ٹویٹ اٹھایا، ان کے خلاف ایک کمپلین فائل کر دی کہ ان کو ملک چھوڑ کے، بھارت چھوڑ کے واپس آنا پڑا۔ اور پھر اگر اسی بندے کی میں بات کروں تو یہ ایک سائیکوٹک مجھے لگتا ہے اس بندے کا، اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں تو یہ انتہائی سائیکو آدمی ہے۔ اس کے پہلے بھی بہت سارے ایسے ٹویٹس آ چکے ہیں۔ اس بندے نے اس کمپلین میں یہ لکھا ہے کہ محمد رضوان نے گراؤنڈ میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنا جو میچ ہم جیتے تھے اس کو غزہ کے نام کیا، کہ ہم یہ جو میچ ہے ہم غزہ کے مسلمانوں کے نام کرتے ہیں کیونکہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے خلاف دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس لیے میں یہ ان کے نام کرتا ہوں، جس کے اوپر بڑا ایک تماشا بھارت نے بنا دیا کہ یہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس نے سب پاکستانی پہ ریسرچ کی ہوئی تھی۔ زینب عباس کی اگر میں بات کروں تو پورا زینب عباس پہ ایک ریسرچ کر کے بیٹھا تھا، جیسے زینب عباس ہندوستان کی زمین پر لینڈ ہوئی ہیں اس کے بعد ان کے اوپر کمپلین فائل کر دی۔ اس نے ایک ایجنڈا، پہلے بھی بھارت نے ایک تماشا بنایا ہوا تھا، جب ہم 2021 میں بھارت کو ہم نے ہرایا تھا T20 ورلڈ کپ میں، تب بھی ایک تماشا بھارتیوں نے بنا دیا تھا کہ محمد رضوان گراؤنڈ میں کیوں نماز پڑھتے ہیں۔ اس چیز کو بھی اس نے شاید پہلے دیکھا ہوگا، سوچا ہوگا کہ یار جیسے پاکستانی پلیئر بھارت میں آئیں گے محمد رضوان نماز ضرور پڑھیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ میچ کھیل رہے ہیں تو یار 6 سے 7 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے، اس دوران میں عصر کی نماز بھی ہوگی، ظہر کی نماز بھی ہوگی، مغرب کی نماز بھی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ نماز تو اپنی نہیں چھوڑیں گے۔ محمد رضوان کی عادت ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے، اور بھارتیوں کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ محمد رضوان نے سری لنکا کی جیت غزہ کے نام کیوں کی۔ اور سب چھوڑے یار، بھارت کی کیا ہی بات کریں، آپ کے اپنے پرانے کرکٹر، آپ کے جو ایکس کرکٹر ہیں، ہم بات کرتے ہیں دانش کنیریا کے، یہ پاکستان کے لیگ سپنر رہ چکے ہیں، میچ فکسنگ کے دوران ان کا نام آیا انگلینڈ میں، اور یہ پھر اس کے بعد بین کر دیا گیا پاکستان کرکٹ سے۔ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، جب ہم میچ ہارے تو انہوں نے جیتنے پہ تو انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، میچ ہارنے پر انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اگلی بار اپنی جیت انسانیت کے نام کرنا۔ تو میں دانش کنیریا سے سوال کروں گا کہ وہاں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے؟ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ پاکستانی تو ہیں، آپ انسان تو ہیں، آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم برپا ہو رہا ہے، ایک ظلم بربریت ڈھائی جا رہی ہے۔ لیکن کیا ہی بات کرے اس انسان کی، اس نے تو پہلے ہی پاکستان کا نام بدنام کیا تھا، جس فورم پہ گیا وہاں اس نے نام بدنام کیا۔ اس وقت یہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو جناب آپ کو اس وقت بھی پاکستانی کہلا رہے ہوں گے، آپ وہاں پہ امریکن نہیں کہلا رہے یار، آپ کے مہمان ہیں، 1.5 مہینے کے لیے آئے ہو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے، وہاں رہنے کا کسی کو بھی شوق نہیں ہے، بات میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں۔ پھر بات رہی زینب عباس کا معاملہ، رضوان کے اوپر تو تماشا آپ لوگوں نے ڈال دیا، لیکن کوئی بات نہیں ہے یار، نماز انسان پڑھے گا اور ضرور پڑھے گا۔ اگر آپ قذافی اسٹیڈیم میں آگے پرارتھنا کریں گے نا، اور ہاتھ جوڑ کے اپنے بھگوان کی پوجا بھی کریں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہاں پر بھی مسلمان ہندو ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے تو پہلے بھی کنٹروورشل بات کر دی تھی، جب شاہ رخ خان نے لتا منگیشکر کے جنازے کے اوپر پھونکا تھا تو آپ نے کہہ دیا تھوک دیا تھا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے آپ عزت دی پاکستانی کھلاڑیوں کو، بھائی یہ کون سی عزت ہوتی ہے جب ایک مسلمان کھلاڑی جا رہا ہے، آپ جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ محمد رضوان کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ اگر اللہ رسول کی بات کرتا ہے نا تو
ہم نے نعرے آپ لوگوں پہ نہیں لگائے اس چیز کے. آپ جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں, آپ پیچھے سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے باپ ہیں. یہ کون سی مہمان نوازی ہوتی ہے؟ آپ نے مسلمانوں کو آنے ہی نہیں دیا, آپ نے پاکستانیوں کو گراؤنڈ میں آنے نہیں دیا, پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاں آپ کے سپورٹر نہیں ہیں. آپ نے صحافیوں کو آنے نہیں دیا, پھر ہم بھی آپ کو بات کرتے ہیں منہ دیتے, لیکن وہ وہی والی بات ہے نا کہ آپ نے دروازے نہیں کھولے. مشکل سے 3 سے 4 پاکستانی ہم نے دیکھا کہ اسٹینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے ورلڈ کپ کی. تو یار بھارت نے تو بڑی بات کی تھی, ہمارے اسٹیڈیم میں صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے لائٹیں بند ہو گئی تھی تو آپ لوگوں نے اتنا تماشا مچا لیا تھا. یہاں تک کہ بھارتی صحافی وکرانت گپتا نے بھی یہ بات کی تھی کہ لائٹیں کیوں بند ہو گئی. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آج سری لنکا اور آسٹریلیا کے میچ کے بیچ میں جو اوپر سے بینر گر گیا تھا اور یہ جو آپ نے لگایا ہوا تھا پینا فلیکس جو گر گیا تھا اور یہ لوگوں پہ گر جاتا, جس کے اوپر آسٹریلین کھلاڑی تو پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو عادت نہیں اس طریقے کی. آپ ورلڈ کپ کرا رہے ہیں, آپ لوگوں کی جان لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور آپ کی تیاری نہیں ہے ورلڈ کپ میں. یار اتنے تماشے ہو رہے ہیں ابھی تو ورلڈ کپ, میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا ہے, تماشے اتنے کرتے جا رہے ہیں, کنٹروورشل چیزیں اتنی پیش کرتے جا رہے ہیں, اتنی آپ نے ڈرامے بازی کر دی ہے. آپ کو ورلڈ کپ کا ہی نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے کرانا ہے. آج اس کے نیچے کوئی آ جاتا تو اس نے تو مر جانا تھا. اور آخری بات اگر میں کروں تو پھر جہاں پر ایک نیگیٹیوٹی کا فیز ہے وہاں پر پازیٹیوٹی بھی ہے. وہ یہ کہ بھارت کی جانب سے ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ پاکستان وی آر سوری. تو یار یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ جہاں پر برے لوگ ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں جو پاکستان سے معافی مانگ رہے ہیں جو اس دن گراؤنڈ میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا گیا. ابھی جیسے ہو رہا ہے محمد رضوان کا کیس ہو یا دوسرے کیسز ہوں, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں پر نیگیٹیوٹی ہے وہاں پازیٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے بھارتیوں کی جانب سے. اور یار قدر کر لیں, آپ کے مہمان ہیں, تھوڑی سی عزت دے دیں. یہ آپ کی طرف ہے, آپ اگر ہمارے پاس آئیں گے ہم ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے. اگر آپ آنا چاہیں تو آپ, خیر آپ نے تو آنے سے ہی منع کر دیا, ایشیا کپ میں آپ ڈر گئے تھے, آپ نے آنے سے منع کر دیا. پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کافی لوگوں کو برا لگا تھا کہ بھارتیوں میں ایجوکیشن کی کمی ہے. تو یار اب اس بات سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی شاید پڑھائی کی کمی ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے, کہ وہ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو مہمان آئے ان کے اوپر کمپلین فائل کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. نماز تو خیر وہ پڑھیں گے. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ آئی سی سی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں لے رہا, کوئی بات نہیں کر رہا. وہاں پہ بی سی سی آئی کوئی بات نہیں کر رہا اس کے اوپر. یار عجیب بات ہے, پی سی بی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ آپ کم از کم اپنے لوگوں کو تو سپورٹ کریں. آپ کی ایک پریزنٹر, چلے آئی سی سی کی پریزنٹر تھی لیکن نمائندگی تو پاکستان کی کر رہی تھی, وہ وہاں سے جان بچا گئے. آپ نے ایک ٹویٹ بھی نہیں کیا, کوئی بات بھی نہیں کی. یار یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی بھارت میں. اگر ورلڈ کپ ہے تو پھر کنٹروورشل باتیں نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ پائے جاتے ہیں, شدت پسند ہیں وہاں, تو وہ یہ حرکتیں ہوتی رہتی ہے. پھر بابر کے ساتھ ہو, رضوان کے ساتھ ہو, کوئی بھی بندہ وہاں پر جائے تو یہ معاملے تو ہوتے رہتے ہیں. آپ بندے ماترم کے نعرے لگا رہے ہیں, جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں, ہمیں مسئلہ نہیں, آپ لگاتے رہیں, اگنور کریں. یہ ورلڈ کپ چلتا رہے گا, بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس ورلڈ کپ کو اچھے طریقے سے اس ورلڈ کپ کا اختتام کرے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جیتے. ابھی بھی ورلڈ کپ باقی ہے, اپنی ٹیم سے امیدیں لگائے رکھیں. انشاءاللہ پاکستان بھارتی سرزمین پہ فتح یاب ہوگا.